کل رات میں نے ایک ایسی فلم دیکھی کہ اس کا سحر ابھی تک مجھ پر طاری ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک منظر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بات ہو رہی ہے سیسو کی، سیسو روڈ ٹو ریونج، جو کہ دراصل اس شاہکار فلم کا تسلسل ہے جس نے پچھلے سال ہم سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ گروپ والو، آپ کو یاد ہوگا سیسو کا پہلا حصہ جس میں ہم نے فن لینڈ کے اس بوڑھے شہر اتامی کورپی کو دیکھا تھا جو صرف سونا تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجو نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس نے اکیلے اپنے خنجر اور کلہاڑی سے ناجو کی پوری پلاٹینوں کا صفایا کر دیا تھا۔ وہ فلم ہمت اور سیسو ناقابل شکست عزم کی ایک ایسی مثال تھی جس نے ایکشن فلموں کے معنی بدل دیے تھے۔ اب اس نئے حصے میں کہانی وہیں سے آگے بڑھتی ہے، لیکن اس بار بدلے کی آگ پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور خوفناک ہے۔ فلم شروع ہوتی ہے فن لینڈ کے انہی بنجر اور برفیلے میدانوں سے۔ اتامی اب اپنی زندگی کے سکون کی تلاش میں ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب جنگل کے سائے اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناجو کا ایک بچہ کچا اور انتہائی مکار دستہ جو اب ذلت کی موت مر رہا ہے، اس کے علاقے میں دوبارہ گھس آتا ہے۔ وہ نہ صرف اتامی کا گھر جلا دیتے ہیں بلکہ اسے شدید زخمی کر کے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یہی ان ناجو کی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے سوئے ہوئے شہر کو نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کو جگا دیا تھا جو رکنا نہیں جانتا۔ جب اتامی کو ہوش آتا ہے تو اس کے چہرے پر درد کا ایک نشان تک نہیں ہوتا، بس اس کی آنکھوں میں وہ پرانی وحشانہ آگ دوبارہ دہک اٹھتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی کلہاڑی اٹھاتا ہے اور اس کا تعاقب میں نکل پڑتا ہے۔ یہاں سے فلم کا ایک سلو برن ایکشن میں بدل جاتا ہے، جہاں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سایہ بن کر ناجو کا شکار کرتا ہے۔ وہ کیچڑ اور برف کے نیچے چھپ کر ان کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر جو کلہاڑی چلتی ہے توبہ، وہ ایک ایک کر کے نازی پیراداریوں کو ایسے غائب کرتا ہے کہ باقیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی موت کہاں سے آئی۔ اب بات کرتے ہیں اس فلم کے اس منظر کی جس نے سنیما ہال میں تالیاں بجوا دی تھی۔ وہ ٹرین والا تاریخی مارکا۔ ناجو کا کمانڈر اپنا سارا لوٹا ہوا سونا اور جدید اسلحہ ایک بختر بند ٹرین میں بھر کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اس تیز رفتار ٹرین میں محفوظ ہے، لیکن اتامی اپنے گھوڑے پر اس ٹرین کا پیچھا کرتا ہے۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، مشین گنیں تڑتڑا رہی ہیں، لیکن وہ بندہ گھوڑے سے ایسے چھلانگ لگاتا ہے کہ سیدھا ٹرین کے آخری ڈبے کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ قسم سے وہ منظر دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ پھر جو تباہی وہ ٹرین کے اندر مچاتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ ڈبوں کے اندر گھستا ہے اور ناجو کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹرین کی چھت پر وہ مقابلہ کرتا ہے اور تیز ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے پر لگ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی فرشتہ اجل بن گیا ہو۔ ایک نازی اسے ٹرین سے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی وہی مشہور کلاڑی ٹرین کے فرش میں گاڑ دیتا ہے اور خود کو بچا لیتا ہے۔ پورا ٹرین کا منظر تقریباً 20 منٹ کا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت رک گیا ہے۔ آخر میں جب ٹرین ایک تباہ شدہ پل کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں اتامی اور نازی کمانڈر کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وہ کمانڈر جو خود کو بہت بڑا سورما سمجھ رہا تھا، اتامی کے سامنے آ کر بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اتامی اسے مارتا نہیں بلکہ اسے ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ جب وہ پوری ٹرین آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی کھائی میں گرتی ہے تو اتامی وہیں سے ایسے نکلتا ہے جیسے جہنم سے کوئی فاتح بار آ رہا ہو۔ گروپ والو، یہ فلم نہیں بلکہ ایک مکمل جنون ہے۔ اس میں خاموشی ہے، عزم ہے اور ایسا ایکشن ہے جو آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ اگر آپ نے یہ ٹرین والا سین اور اتامی کا وہ ناقابل شکست جذبہ نہیں دیکھا تو سمجھیں آپ نے ایکشن موویز کی دنیا کا سب سے بڑا شاہکار مس کر دیا ہے۔ میری طرف سے یہ فلم ہر صورت میں دیکھنے والی ہے۔ اگر یہ مووی ریویو آپ کو اچھا لگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں۔